بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہیں واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ شاہ جی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات کو سماعت بھی فرمائیے اور آگے دوستوں تک پہنچانے کی سعی اور کوشش بھی کیجیے، اور اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد سبسکرائب کرتے ہوئے آگے شیئر بھی کرتے جائیں۔ سامعین ذی وقار، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی 8 ستمبر 1939 کو ضلع مظفر گڑھ سے جو گرفتاری ہوئی، امیر شریعت کی گرفتاری کے ساتھ سارے ہندوستان میں سیاسی کارکنوں کی عام گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ کانگریس اور مجلس احرار ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے ماضی قریب میں ہندوستان بھر میں اپنی سیاسی تاریخ کو اس نہج پر ترتیب دیا تھا کہ انگریزی راج ان سے متزلزل تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے متعلق فیصلہ کرنے کا انہی جماعتوں کو اختیار تھا۔ چنانچہ 11 ستمبر 1939 کو احرار ورکنگ کمیٹی نے امرتسر میں فیصلہ کیا مسلمانان ہند اس وقت تک اس جنگ میں حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے جب تک کہ برطانیہ اسلامی ممالک سے اپنی فوجیں واپس نہ بلا لے، نیز ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد نہ کر دے۔ مجلس عاملہ کی رائے میں پھر یہ سوچنا باقی ہے کہ آیا ہمارے برطانوی فوج میں جانے سے انسانیت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مجلس احرار کی اس قرارداد سے ایک طرف انگریزی سامراج برہم ہوا تو دوسری طرف کانگریس کے حواس بھی درست نہ رہے، کیونکہ کانگریس ذہنی طور پر یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بغیر اس جنگ کے متعلق کوئی دوسری پارٹی رائے دینے کی مجاز نہیں۔ سامعین ذی وقار، مندرجہ بالا قرارداد نے امیر شریعت کے مقدمات پر بھی گہرا اثر ڈالا اور عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ 24 روز کی مسلسل کارروائی کے بعد 12 اکتوبر 1939 کو یہ مقدمات سیشن جج راولپنڈی کے سپرد کر دیے گئے، لیکن قانون امیر شریعت پر عائد کردہ تمام دفعات کی سچائی میں ناکام رہا، اور اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کے لیے 18 دسمبر 1939 کو لالا موسیٰ ضلع گجرات میں ایک دوسرا مقدمہ 117 اور 302 کے تحت تیار کر لیا گیا۔ سرکاری استغاثہ نے امیر شریعت پر الزام لگایا کہ انہوں نے 28 جون 1939 کو لالا موسیٰ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب اسلام کی حکومت کہیں نہیں رہی اور مسلمانوں کو ازسر نو حکومت سنبھالنی چاہیے۔ موجودہ حکومت میں مسلمان عورتوں کے نکاح کے فیصلے شیطان فرنگی کرتا ہے اور اسلامی قانون کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، اور غیر دیانتدار یورپین مورخوں نے حکومت کے زیر اثر تاریخی واقعات کو غلط پیرائے میں بیان کیا ہے۔ مثلا یہ کہ عالمگیر اورنگزیب پر الزام ہے کہ وہ ہر روز صبح ہندوؤں کے 12 من جینیو اتارنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حاضرین کی حوصلہ افزائی پر شاہ صاحب نے کہا کہ میں انگریز حکومت کا تختہ الٹ دوں گا اور ان کو اتنے زور سے سمندر میں دھکیل دوں گا کہ وہ پھر واپس نہ آ سکیں گے۔ سمندر کے پانی کو انگریزوں کے خون سے سرخ کر دوں گا اور زمین کو بھی انگریزوں کے خون سے اس طرح سرخ کر دوں گا جس طرح امیر شریعت رحمہ اللہ کے بقول یزید نے امام حسین کی فوجوں کو قتل کر دیا تھا۔ جائے کہ یہ ساری تقریر جیلی ہے جو رپورٹر نے سرکار کے حکم سے تیار کی۔ امیر شریعت نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا تھا۔ شاہ جی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں یہ بھی فرمایا جو انہوں نے لکھا کہ مرزا غلام احمد کافر ہے، اس نے برٹش گورنمنٹ کے 500 گھوڑوں سے امداد کی تھی۔ گجرات ڈسٹرکٹ جیل میں اس مقدمے کی سماعت لالا لکشمی داس مجسٹریٹ نے کی،
دیوان چمن لال امیر شریعت کی طرف سے سینئر وکیل تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے قانون دانوں نے بھی امیر شریعت کی ہدایت میں اپنی کتب کے اوراق کھنگال ڈالے۔ 11 جنوری 1940 کو امیر شریعت مقدمے کی پیشی کے لیے عدالت کے کمرے میں داخل ہونے لگے تو کسی نے اشارے سے کہا، شاہ جی یہ ہے لالا لدھارام، پولیس رپورٹر، جس نے آپ کی تقریر کی ڈائری لکھی تھی اور آج آپ کے خلاف عدالت میں پیش ہوگا۔ اس پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے نظر اٹھا کر لدھارام کی طرف دیکھا، نیز اس سے مخاطب ہو کر کہا، بابو لدھارام، اس عدالت کے علاوہ ایک دوسری عدالت بھی ہے جہاں تم نے پیش ہونا ہے، شہادت دیتے وقت اس عدالت کا خیال بھی رکھنا۔ یہ فقرے کہہ کر امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبد القادر گجرات بیان کرتے ہیں کہ جو اس مقدمے میں امیر شریعت کے معاون تھے کہ سرکاری گواہ امیر شریعت کے مندرجہ بالا فقروں پر آبدیدہ ہو گیا اور دیر تک تنہائی میں خاموش کھڑا رہا۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے اگلے مضامین کے طور پر ہم پیش کریں گے لدھارام رپورٹ اور شاہ جی کی عدالت میں پیشیاں، اور پھر لدھارام جو شاہ جی کے خلاف بیان دینے کے لیے آیا تھا کس طرح شاہ جی کے اوپر فدا ہو گیا۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آگے دوستوں تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کرتے رہیں۔ جزاک اللہ الکریم۔